أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ان آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو توحید کی طرف اور ربوبیت کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں. اے لوگوں، اس خالق اور مالک کی طرف آگے بڑھو جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. جب جس کی زمین اور آسمان ہو، کیونکہ زمین بڑی ہے اور آسمان بھی کیا ہے، بڑا ہے، جب یہ دو اس کی مخلوقات ہے، جب یہ بڑی بڑی چیزیں خود اس کے قبضے قدرت میں ہیں، تو میں اور آپ تو اس کے قبضے قدرت میں بدرج اتم موجود ہوں گے. مطلب یہ موٹی موٹی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کیوں ایمان لاؤ. مطلب مثال کے طور پہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان میرا ہے. جب زمین و آسمان میرا ہے تو تم کیا ہے، تم کیوں دور جا رہے ہیں میرے سے؟ پھر کیونکہ ہم جو بستے ہیں وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے. تو جب آسمان اور زمین ہماری ہے تو درمیان کی مخلوقات جتنی بھی کس کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بس رہے ہیں، تمام کو دعوت پیغام اور دعوت توحید اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تم رجوع کرو. اس لیے کہ اللہ وہ ذات اقدس ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی. اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اللہ کو کبھی موت نہیں ہوں گی. وہی فرما اللہ تعالیٰ فآمنوا، پس ایمان لائے اللہ کے اوپر. سب سے پہلے دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی جانتا ہے پہچانتا ہے تو انبیاء کی ذات گرامی ہے. جتنی بھی انبیاء دنیا کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں قرآن مقدس کے اندر ان انبیاء کا ذکر ہے جن انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کو جانا. جب انہوں نے اللہ کو جانا تو انہوں نے جو ایمان لا لی اللہ پر، تو پھر دعوت کی تشہیر مشہور کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ہمارے نبی کے بارے میں بھی ہے. ہمارے نبی کے بارے میں آیا انا اول المسلمین. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا انا اول المسلمین. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا میں پہلا مسلمان ہوں، اور ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا کہ میں پہلا مسلمان ہوں. تو گویا کہ مقصود یہ ہے کہ ہر قوم کا جو نبی ہوتا وہ سب سے پہلے کیا ہوتا، سب سے پہلے مسلمان ہوتا اس قوم کا. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سب سے پہلے مسلمان. بعض لوگوں نے اعتراض کیا، پرسوں کا اعتراض ہے، بولے قرآن کے اندر دو باتیں ہیں. وہ کیسے؟ بولے وہاں پر آیا ابراہیم علیہ السلام بولے میں پہلا مسلمان ہوں، اور یہاں پر بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا مسلمان ہوں. حالانکہ ان کے قوم کی بات چل رہی کہ ان کے قوم کے اندر سب سے بڑے مسلمان کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، جو بھی ہے وہ تمام کے تمام باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی تم اتباع کرو. کیوں؟ اگر ہمارے نبی کے نقش قدم پر چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں گے تو ملیں گا کیا ہمیں؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے یقیناً ہم تم کو کامیاب کریں گے. اب کامیاب کیسے کریں گے؟ عام طور سے ہمارے پاس جو کامیابی کا تصور ہے وہ ہے دولت، اور جن کے پاس دولت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کامیابی دولت میں نہیں ہے، کامیابی کہیں میں ہے، یعنی صحت ہے تو کامیاب ہے. کروڑوں روپے جس کے پاس ہے، کروڑوں روپے، ان کو جا کے میں ماشاء اللہ تم سے ارے کیا ہے بھائی، کھانے کیا ہے، وہی دال کھانا پڑتا، شوگر ہے، بی پی ہے، یہ ہے، فلاں ہے. اب اس کے پاس جاؤ بھائی تمہارا کیا ہے، صحت ہے ماشاء اللہ، ارے صحت تو کیا کرتے،
گھر دار ہے، سب کچھ ہے، ارے بھائی گھر تو ہے مگر مین روڈ پہ نہیں ہے، ریٹ نہیں آ رہا. لعلکم تہتدون، تو ہمارا کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ گھر ہونا. ہمارے کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ پیسہ ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا. اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ کیا ہے؟ خود پریشان ہے. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ کامیابی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس وقت میں رکھے، جیسا رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. آج کتنے غریب لوگ ہیں، کچھ ہے نہیں ان کے پاس آگے پیچھے، مگر اللہ کا شکر ہے، بچے کچے کھاتے پیتے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، سب بولتے لوگ. اور جن کے پاس سب کچھ ہے پھر وہ اور ایک چھلانگ لگانے کی تیار نہیں. یعنی اتنا ہے کہ اگر انہوں نہیں بھی کمائے تو اتنا پیڑھی کھا سکتے، مگر وہ اس کے آگے کی مقدمے لڑے ہے یا نہیں ایسے. حالانکہ اللہ نے اتنے میں ان کو چلا دیا. تو وہی بات اللہ تعالیٰ سے فرما رہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اگر اللہ کی تقلید کرو گے، اللہ کے احکامات کی تقلید کرو گے، لعلکم، تم کو اللہ تعالیٰ یقیناً کامیاب کریں گے. اللہ کیسے کریں گے؟ یقیناً کامیابی عطا کریں گے. اس لیے فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے جو دوسروں کے واسطے اپنی آخرت کو برباد کرے. آج 90% وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کی دنیا بنانے کے واسطے اپنی آخرت برباد کریں. حالانکہ گھر والوں کو سب سے پہلے جوڑنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کس سے جوڑنا چاہیے؟ ہم کس سے جوڑ رہے؟ پلاٹ لے کے رکھ دے ان کے ناموں کا، دکان ان کے نام کی چمکا دے. کس سے کیا کر رہے؟ وہ ایدی. جب ان کو معلوم ہے ہمارے والدین نے کما کے گئے تو پھر اتنا جگہ کیوں لگائیں گے؟ وہ آپ کی بات کیوں سنیں گے؟ وہ علماء کی بات کیوں سنیں گے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے میں نہیں بھی کمایا میرے نام سے. اور جن کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے آگے پیچھے، وہ پھک پھک کے قدم بھی رکھتے اور محنت بھی کرتے، چستی سے پھرتی سے اپنا کام دکھاتے. تو یہ فرما رہے لعلکم تہتدون، اللہ تعالیٰ تمہارے راستے کھولیں گے. پھر بعد میں ہم نے آپ کے سامنے ایک واقعہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام کا واقعہ. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پار کیا سمندر سے، جب سمندر سے پار کیا، کتنا بڑا احسان ہے. جب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کرے؟ راستہ، ہدایت نامہ بھیجے. تو اللہ تعالیٰ نے کے سامنے انہوں نے عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عرض کیا، اے موسیٰ علیہ السلام. اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو پار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے احکامات دیے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، تم کیا کرو، جو تمہارے آبا و اجداد کی زمین ہے. اور قوم بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کی زمین کون سی تھی؟ فلسطین. فلسطین جو ہے وہ حضرت بنی اسرائیل کے آبا و اجداد، حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تم کو سمندر سے پار کر دیا، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم کیا کرو، آپ اس کو اپنی آبا و اجداد کی جو زمین ہے، اور وہاں پر قوم عمالقہ کی، وہ بہت بھاری قوم تھی اور ایسی بڑی بڑی قد کی تھی اور پہلوان قسم کی تھی. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کی زمین جا کے لے لو. جب ان سے کہا گیا کہ زمین لے لو، انہوں نے بولا اپنے کام کا نہیں ہے، ہم نہیں جاتے. اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد، ایسا کرو تم بولے ہم کو جاؤ اللہ کے ان سے لڑو، ایسا کرو موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا خدا دونوں مل کے جاؤ لڑو، ہمیں دیکھتے تماشا میں. کیا کہا انہوں نے؟ ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھتے، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی میدان تیہ کے اندر. یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے رہے، وہاں سے نکلے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھٹکاتا رہا. پھر بھی اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا، ان کو کیا دیا کھانے کے لیے؟ کیا بھیجا؟ منہ اور وسلہ، بٹیر کی قسم میں پرندے اور ایک گون کی قسم کا ایک دم میٹھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ احسان کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو، اٹھا کے مت رکھو. جیسے ہی کھا لیے بٹیر تو اور دو پکڑ کے رکھ دیے، اٹھا کے. ارے جتنا لگ رہا اتنا کھاؤ، باقی کو چھوڑ دو. پھر اٹھا کے رکھ دی، پھر اٹھا کے. اللہ تعالیٰ کو ان کی عطا پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے سب عطا فرمایا اور وہ بھٹکتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمت بھی چھین لیا. جب ان کے سامنے 40 سال کا عرصہ گزرا، 40 سال بھٹکتے رہے اور اس دعوت و تبلیغ کی محنت کرتے کرتے حضرت ہارون علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے. ان کو سمجھاتے ہارون علیہ السلام کو وہیں پر انتقال ہوا. پھر بعد میں غالب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. پھر بعد میں انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے اوپر کسی کو بادشاہ مقرر کیا جائے ہمارے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت طالوت کو ان کے لیے بادشاہ متعین کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ سے ہم درخواست تو کریں گے، ہو سکتا ہے تم بات کو نہ مانو. انہوں نے کہا کہ آپ بات کو کیسے نہیں مانیں گے، ہم تو ذلیل و خوار ہو گئے. اب اللہ جو بھی حکم دے گا ہم ماننے کے لیے تیار ہے. طالوت علیہ السلام کو مانا گیا
طالوت السلام کو ان کا بادشاہ بنایا گیا، اور شام میں سے تو جالوت جو ظالم اور جاوید بادشاہ تھا، پھر انہوں نے ان کی قیادت میں رہ کر انہوں نے اس سے مقابلہ کیا. کیا کیا؟ ان کو مقابلہ کیا. اسی طریقے سے میدان تیہ کے اندر جب ان کو پیاس لگی تھی تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم کو پیاس لگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ میں چھڑی ہے اور پتھر پر مارو. پتھر مار کتنے راستے بن گئے؟ 12 نل کھل گئے. اور ہر قبیلے نے، ہر خاندان والے، ہر محلے والے نے، تاکہ وہ جھگڑا پنچایت نہیں ہونا، سب کے لیے اپنا اپنا پانی کا انتظام فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے. اور سب کو معلوم ہوگا کہ بھی یہ ہمارا نل ہے، یہ ہمارا نل ہے. یعنی گویا کہ یہ معلوم ہو گیا. ایسا نہیں کہ 12 نل آ گئے تو بن لڑ رہے، نہیں یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ اس کا ہے، وہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس زمانے میں علامت تھی اللہ نے متعین کرے کہ تمہارا یہ ہے، تمہارا یہ ہے. ہر 12 خاندان گئے اور اپنے اپنے نل کو انہوں نے چھلیا. وہی فرما قد علما، ہر خاندان نے اپنے نل کو جان لیا تھا. یعنی اس کا مطلب جھگڑا پنچایت نہیں ہوئی. پھر بعد میں جب میدان تیہ کے اندر بھٹک رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک احسان کیا. وہ کیا کیا؟ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سائے کا انتظام بھی فرما دیا تھا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو ہے تو اس ارض مقدس کے اندر داخل ہونا ہے. یہ ارض مقدس کے اندر یعنی کہاں پر؟ فلسطین کے اندر. تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے جب پہلے داخل ہونے کا حکم دیا تو تم داخل نہیں ہوئے، اور تم نے کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. جب اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تو تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگو. اور کیا کہو؟ اللہ میری توبہ حطۃ، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. اس طریقے سے تم مسجد کے وہ اس زمانے کے بیت المقدس جو باؤنڈری تھی، جیسے اورنگ آباد کی جو باؤنڈری ہے نا فصیلے، اس کے اندر سے داخل ہوتے ہوئے کیا کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر. جیسے ہی حضرت ان کو نبی نے اس زمانے کے ان سے یہ کہا تو وہ وہاں پر آئے. وہاں پر آنے کے بعد اللہ نے کہا کہ جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ. تو وہ لوگ وہاں پر آئے گیٹ کے پاس. گیٹ کے پاس جیسے ہی داخل ہو گئے تو ان لوگوں نے ایسا کیا، پھر ایسا چلنا شروع کیا. گویا کہ اللہ نے کہا تھا کہ جھک کر، مطلب معلوم ہونا کہ آپ کو شرمندگی ہے، پچھتاوا ہے، ندامت ہے، تکبر نہیں ہے آپ کے اندر. تو وہ لوگ سرین کے بل ایسا، گویا کہ اللہ نے جیسے کہا تھا اس کو الٹا کر کے. اور اللہ نے کہا تھا حطۃ، کہا کہ نہیں حنطۃ، گھیوں دے دو ہم کو، گھیوں دے دو ہم کو، گھیوں دے دو بول کے ایسا گیٹ کے اندر داخل ہو گئے لوگ. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے کہ ایسے لوگ ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم عطا فرمایا ہے اس حکم کو چھوڑ کر دوسری چیز کو ماننا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ حطۃ، میری توبہ، میری توبہ، اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہو جاؤ. اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ حنطۃ، گھیوں دے دو، گھیوں دے دو، گھیوں دے دو. اس طریقے سے وہ داخل ہو گیا. پھر وہی سب کچھ ہوا. اللہ کا عذاب آیا ہواؤں کی شکل میں، جوؤں کی شکل میں، پورا بدن میں ان کے جواں ہو گئے تھے، اور مینڈکوں کی شکل میں، ہر چیز میں مینڈک تھی. کھانا کھائے، کھانا تھا، کھانا ہاتھ میں لے لی کہ مینڈک. پانی ہے بوٹل کے اندر، ایسا پانی یوں لے لیے تو پانی جیسے ہی منہ میں ڈال دیے خون بن جاتا تھا. ایسے جواں پکڑے، جو نکالے، مارے کہ 4 بچے سے پیدا ہوتے تھے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 طریقے سے عذاب دے کر ان کو ہلاک و برباد کیا. وہی فرما رہے فرسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون. بس انہوں نے اس جملے کو بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذابات کو نازل کیا. رجزا من السماء بما كانوا یظلمون. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ. نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا. گویا کہ ان کی جب موسیٰ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اوپر یہ عذابات آئے تھے. گویا کہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جتنا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، نافرمانی کے بعد ان پر عذابات آئے ہیں. اور نافرمانی کھلی ہے، کتنا آسان سستا ہے کہ بس رینگتے جھکتے ہوئے جانا ہے. اور کیا ہے؟ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. کوئی مشکل کام ہے. اس کے باوجود وہ لوگ سرین کے بعد داخل ہوئی ہوئی ایسے ہی. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ان کی ایک عادت اور ان کی فطرت بن چکی تھی. کیوں بن چکی تھی؟ اس لیے کہ غلامی کی عادت پڑ گئی تھی. کئی سو سال تک انہوں نے فرعون کی غلامی کو قبول کیا. اب جب غلامی جیسے ہم بتائے تھے نا، جس بندے کو کسی کی ماتحتی میں کرنے کی عادت ہو گئی
پھر اس کو بولو وہ 1 لاکھ کا بزنس کرو، کیا کرنے 1 لاکھ روپے ڈال کے یہاں سیٹ کے ساتھ 15,000 روپے آ رہے بس. کون لگا رہا ہے 1 لاکھ روپے؟ ہو سکتا ہے گھاٹا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس کا دماغ. اور جو تاجر ہے اس کو بولے بھائی تو 40,000 50,000 روپے دیتے تو نوکری کرتا ہو. ارے بھائی بولتا نہیں، کیونکہ تجارت میں نفع ہے اور جو سکون ہے وہ غلامی میں نہیں ہے. اب ان کی عادت ہی بن چکی ہے غلامی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے ان کے لیے آزادی کے، وہ آزادی کے احکامات کو قبول کرنے والے نہیں تھے. اور اس کے مقابلے میں جو غلامی کے تھے، جیسا بچڑی کی بات کرنا، جیسے ہی بچڑی قبول دی تو فوراً شروع کر دی ایک بولنے میں. بھائی موسیٰ علیہ السلام خدا کو نعوذ باللہ وہ خدا نہیں یہ خدا ہے، فوراً سجدے میں گر گئے. اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، یہ کرو، اکڑ گئے. تو گویا کہ انسان کی غلامی کی جب عادت ہو جاتی تو انسان اپنا حق بھی چھوڑ دیتا اور اپنی سچی بات بھی چھوڑ دیتا. یہ غلامی کی عادت ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. کہہ دیجئے پیارے محمد تمام لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانیت کے رسول بنا کر بھیجا ہے، تمام انسانیت کی طرف، پوری دنیا کی طرف. اب دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں سکتا، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے بدھ مذہب ہو، چاہے جتنی دنیا کے اندر کروڑوں مذاہب برہمن ہو پائے جاتے ہیں، تمام کے لیے کھلا چیلنج ہے نبی کا، کھلی دعوت ہے، تمام کو اسلام قبول کرنا ضروری ہے. کل قیامت میں اللہ کے سامنے جب پیشی ہوں گی تو یہ کہہ نہیں سکتے اللہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا. بس اتنی بات معلوم ہونا کہ ایک رسول آئے تھے اور اذان ہوتی مسلمانوں کی، بس وہ دعوت ہے ہماری. اس نے فرمایا رب ہذہ الدعوۃ التامہ، تامہ اذان مکمل دعوت ہے. اذان کیا ہے؟ مکمل دعوت ہے. اس لیے اذان کے بعد اذان دینا یا مائک کے اندر اعلان کرنا یہ مکروہ ہے. بھائیوں 2 منٹ باقی ہے، 4 منٹ باقی ہے، ہوتا نا ان طرف سے اعلان، یہ اعلان کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اذان ہی ایک مکمل عمل ہے. اذان کے بعد کوئی دعوت الگ سے نہیں چلے گی. ہاں اذان سے بڑا کوئی عمل نہیں. اس لیے اذان اتنی بڑی دعوت ہے حضرت کہ اذان ہی کی وجہ سے شیطان کیا کرتا؟ ریح خارج کرتے ہوئے بھاگتا. پانی نے گویا کہ ریح خارج کرتے ہوئے، نماز سے نہیں، خالی اذان سے. اور نماز میں کیا کرتا؟ وسوسے ڈالتا. 2 رکعت ہوئی 3 رکعت ہوئی، پہلی رکعت میں کون سورہ پڑھا سمجھ میں نہیں آیا. اور اذان سے اتنے دور بھاگتا، کیونکہ اذان ایک مکمل دعوت ہے. تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، رسول ہے. اب پوری انسانیت، چاہے وہ گاؤں میں رہنے والے ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، جیسا بھی ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ ذات اقدس ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. بس اللہ پر ایمان لاؤ، اور بس ایمان لائے اللہ پر، اور بس ان لوگوں نے اللہ پر ایمان لائے اور ان کے رسول جو نبی ہے اور امی تھے، جو ایمان لائے تھے اللہ پر، اس کے احکامات پر، اور اتباع کرو کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کرے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ آدمی وہ تھے جو راہ راست پر تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے اندر 2 گروہ تھے. گویا کہ ایک جماعت وہ تھی، کچھ لوگ وہ تھے جو صراط مستقیم پر تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، اور کچھ لوگ بالکل اللہ کو ماننے والے نہیں تھے. وہی فرما رہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ آدمی وہ تھے جو حق راستے پر تھے، اور کچھ آدمی وہ تھے جو بہت زیادہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. جیسے سے پہلے بنائے تھے ہم نے عبداللہ بن سبلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کیا ہے؟ یہودی تھے پہلے، اور اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی اور اسلام کے بڑے عالم گزرے، اسلام کے بڑے عاشق گزرے. وہی فرما رہے فَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. اور جب قوم بنی اسرائیل کو پانی کی پیاس لگی تو ہم نے ان کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا. أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ پتھر کے اوپر کیا ماری ہے؟ لاٹھی. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو پس اس پتھر سے کتنے چشمے پھوٹ پڑے؟ 12 چشمے پھوٹ پڑے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، پس ہر خاندان والے نے اپنے اپنے نل کو جان لیا، اپنے اپنے پانی کے حصے کو، اپنے اپنے پانی کے نل کو جان لیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ،
اور ہم نے بنی اسرائیل پر احسان کیا کئی کے ذریعے سے؟ بادلوں کے ذریعے سے، سائے کے ذریعے سے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے اوپر کیا نازل کیا؟ بٹیر اور میٹھا، پنیر کے ٹائپ میں ہوتا تھا، کہتے پنیر یا گول کی شکل میں منّا وسلویٰ ہم نے ان کو بنا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو اس پاکیزہ رزق میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم يظلمون، اور ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. اس لیے کہ جب تم کو گرم گرم کھانے کو مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا تھا. تم نے اٹھا کے کیوں رکھی؟ روز مل رہا نا بھائی، آپ کا کام کیا ہے؟ کھا لینا. ایک بندہ آپ کو روزانہ راشن دے رہا، مثال کے طور پر مہینے کو مہینہ راشن دے رہا، پھر بولے تم آئندہ مہینہ دیں گے کیا؟ پوچھتا ہے سب کوئی بھائی دے دیا، لے کر آئے تھے، کیونکہ آئندہ مہینے ملنا یہ ان کے اوپر ضروری ہے. اگر وہ لوگ نہیں دیں گے تو گویا کہ ان کی پوچھوں گی. جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ خود کھلائیں گا آپ کو. یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ سے پوچھ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. تو وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ جب ہم ان پر احسان کرنے والے تھے اس لیے ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. بلکہ روزانہ کھانا آ رہا تھا اس کو اٹھا کر رکھنا شروع کر دیا. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ. اور جب ان سے کہا گیا کہ اس گاؤں کے اندر، یعنی وہ کون سا گاؤں؟ فلسطین کی زمین میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے کھاتے کھاؤ. کیا آفر ہے؟ کلو وکلو منہا حیث شئتم. حیث شئتم بولتے جی جو دل بڑھاؤ کھاؤ. بولتے نا ارے آؤ نا تم اٹھاؤ، تم کیا ہونا بولتے نا، تم جو بولے وہ دیں گے ہم تمہیں. وہ بچے کو بولتے ہیں کیا ہونا بولو وہی. وکلو منہا وقولو، مگر ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اس گیٹ کے داخل ہونے کے لیے کیا بولنا پڑے گا آپ کو؟ اے اللہ ہماری. وقولو حطۃ، دروازے میں داخل ہوتا وقت کیا بولو؟ اے اللہ ہم کو معاف کر دے. سجدن نغفر لکم، سجدہ کرتے ہوئے، سجدے سے مراد جھکتے ہوئے یا جو بھی اس زمانے کی شکل تھی داخل ہوا. خطیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. سنزید المحسنین، جو اس طریقے سے کام کریں گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر انعامات سے نواز دیں گا. اللہ تعالیٰ نے قریب اس کو بدلا دے دے گا. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون. بس ان ظالموں نے اس بات کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمائی تھی، اس بات کے علاوہ انہوں نے اس بات کو ٹھکرا دیا اور بدل دیا. فبدل الذین، بدل دیا ان لوگوں نے، ان میں سے کچھ لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے حکم فرمایا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ توبہ توبہ. اور قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذابات کو نازل کیا آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہمارے طرف متوجہ ہوتے ہیں ہم ان احکامات کو پورا کرنے والے بنیں. ہاں یہ الگ بات ہے کبھی انسان سے غلطی ہوتی، کوتاہی ہوتی، سستی ہوتی، لاپرواہی ہوتی، اور دنیا کی محبت کبھی غالب ہوتی، کبھی بیوی بچوں کی ہوتی، وہ الگ چیز ہے. مگر اللہ کے احکامات کی کھلی نافرمانی کرنا، جاؤ تم کون ہوتے؟ یہ جو مطلب کھلی نافرمانی کرنا، اس پہ اللہ کا عذاب زیادہ نازل ہو جاتا ہے. ہاں ایک آدمی نہیں پڑھ رہا یا کچھ ہو رہا، وہ بھی گناہ گار ہے، مگر کبھی نہ کبھی توبہ تو کرے گا. اور ایک آدمی ہے جو بالکل ہی نہیں مانتا، اور اپن نہیں آتے نماز، اپن ادھر جاتے نہیں، یا اپن ہے تو وہ عالم صاحب کو بات نہیں کرتے، جو بھی ہے جیسا وہ لوگ بولتے ہیں عام طور سے، وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، پڑھانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. منسلوا بولے تو بٹر اور کیا بولے؟ پنیر. ہاں تو پنیر کیسا رہتا تھا؟ میٹھا رہتا تھا. میٹھے کی شکل میں جو بھی آسمان مطلب تو کئی کا بنتا تھا؟ اللہ میں بناتے تھے. اوپر سے آتا تھا. آسمان سے آتا تھا. وہ اب جو بھی زمانے کی کیسی تھی، بٹر چھوٹے چھوٹے بٹیر. ہاں بٹیر. تیتر بٹر. وہ کبوتر سے چھوٹا رہتا کہتے بٹیر. ارے نہیں تیتر بٹر بہت خوبصورت، بہت لذیذ ہے ایسا. بہت لذیذ. میں نے تیتر بہت کھایا، بٹر نہیں کھایا. جو کیا رہا تھا کیا جل کے جگہ پہ جل گیا لونگا کا کیا نہیں بولا وہ
फ्यूज आता क्या फ्यूज, वो जल के पूरा वहाँ पे ये होगा, बना दिए बोले तो उसका कनेक्शन कट करके डायरेक्ट में जोड़ दिए चार्ज। उन्होंने बोला वो बदलने के वास्ते 250-300 रुपये लगते, चला जब तक चलता उन्होंने बोला अभी जिस दिन हाँ उस दिन खर्चा करूँगा। खर्चा करेंगे ये बना। जिस दिन का क्यों सोचने का है, मैं ऐसा बोला, अब करके छोड़ देने का। होगा तो होगा, कर दिए होंगे हम। नहीं, ये हमेशा धोखादायक की चीज है, खराब चीज काट के बाद में जोड़े बोले तो खराब होगा, करके छोड़ देंगे। फ्यूज आता है छोटा हाँ का, हाँ हाँ, उस पर 300 रुपये मिलता है पूरा डब्बा। हाँ। वो जला उतना खाली उन्होंने फ्यूज का कनेक्शन निकाल दिया, डायरेक्ट में कर दिया। मुझे पता नहीं, मुझे लगा। अचानक इनको कौन आता बोलो करने, 4 दिन से इन्वर्टर बनता डायरेक्ट में चढ़ा, पंखा को ये पंखा नहीं था। पंखा नहीं, घड़ी बनती है, सब आगे नहीं।